اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم مائی ڈیئر ویورز, کیا حال چال ہے آپ سب کی؟ امید ہے کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے. جیسا کہ میں نے اپنی لاسٹ ویڈیو میں اس چیپٹر کی پوری ٹرانسلیشن کو ڈسکس کیا تھا, اور میں یہ والا لاسٹ جو پارٹ ہے نا وہ میں ٹرانسلیٹ کرنا بھول گئی تھی, اور اس وجہ سے میں نے جو ہے وہ آنسر کویشچنس کے ساتھ کہا ہے کہ چلے پہلے ہم یہ پڑھ لیتے ہیں, اس کے بعد پھر ہم اس کے باکس کویشچنز اور آنسر کویشچنز کو ڈسکس کر لیں گے. So without any time wasting, let's start our lecture. Pakistan is losing approximately 43,000 hectares of forest annually, which contribute to the decline in biodiversity. Furthermore, مزید بنا پاکستان is losing, پاکستان کھو رہا ہے یا محروم ہو رہا ہے approximately تقریباً 43,000 acres 43,000 ایکڑ of forest جنگلات سے annually ہر سال. مزید برآں پاکستان ہر سال تقریباً 43,000 ایکڑ جنگلات سے محروم ہو رہا ہے, which contribute to the decline in biodiversity, جو حیاتیاتی تنوع میں کمی کا باعث بنتے ہیں. یہ جی گلوبل فورسٹ واچ 2022 میں جو ہے نا یہ ایک نیوز آئی تھی, ٹھیک ہے. The loss of biodiversity is primarily driven by habitat destruction caused by climate change. The loss of biodiversity, اب یہ ہم کہتے ہیں حیاتی تنوع کا نقصان, اس پرائمری بنیادی طور پر ڈرائیون بائی ہیبیٹیٹ, وہ کیا ہے جی ڈسٹرکشن, وہ جو ہے وہ ہیبیٹیٹ کی تباہی ہے, کازڈ بائی کلائمیٹ چینج, کلائمیٹ کے چینج ہونے کی وجہ سے. حیاتیاتی تنوع کا نقصان بنیادی طور پر ان وجوہات کی بنا پر ہے. کون کون سا؟ یہاں پر ہم کہہ سکتے ہیں اوکے جی, کازڈ بائی کلائمیٹ چینج میں ہیبیٹیٹ ڈسٹرکشن, قدرتی مساکین کی تباہی, برائے کلائمیٹ چینج اور ماحولیاتی تبدیلی, ڈیفورسٹریشن اینڈ انسسٹینیبل لینڈ یوز پریکٹس, جنگلات کی بے دریغ جو ہے نا وہ کٹائی اور زمین کی غیر پائیدار استعمال. ٹو کاؤنٹر دیز ٹرینڈ, کہتے ہیں کہ ان خطرناک رجحانات کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان ہیز انیشیٹڈ دی پروٹیکٹڈ ایریاز انیشیٹو انڈر SDG 13 میں پاکستان نے محفوظ علاقے اقدامات کا جو ہے نا وہ اقدام کا آغاز کیا ہے, جو کہ پائیدار ترقی کے ہدف 13 کا حصہ ہیں. اوکے جی, which aims to conserve critical habitat and endangered species by expanding protected areas and restoring degraded ecosystem. جس میں اس منصوبے کا کیا مقصد ہے؟ which aims to conserve, اس منصوبے کا مقصد critical habitat and endangered species, اہم قدرتی مساکن اور endangered species by expanding protected areas, خطرے سے دوچار انواع کا تحفظ, اینڈ ریسٹورنگ ڈیگریڈڈ ایکوسسٹم, اور تباہ شدہ ماحولیاتی نظام کی بحالی. آئی ہوپ بیٹے آپ کو جی لاسٹ سیونتھ جو ہے پیراگراف کے لاسٹ پارٹ کی سمجھ آ چکی ہوگی. چلیے آئیے چلتے ہیں اب اس چیپٹر کے باکس کویشچنز اینڈ آنسر کویشچنز کی طرف. So my dear viewers, here is our box questions. The question number 1 is, why is Pakistan particularly vulnerable to the impacts of global warming? کہ پاکستان خاص طور پر کیوں جو ہے وہ گلوبل وارمنگ کے اثرات کی وجہ سے غیر محفوظ ہے؟ تو آنسر از پاکستان از ویلنریبل, پاکستان جو ہے نا وہ خطرے میں ہے یا غیر محفوظ ہے ڈیو ٹو ڈائیورس جیوگرافی, اس کی جو جیوگرافی کی وجہ سے, ریلائنس آن کلائمیٹ سینسٹیو ایگریکلچر اینڈ ریپڈ اربنائزیشن, یا جو ہے وہ بڑھتی ہوئی تیزی سے بڑھتی ہوئی آبادی, یا جو ہے یہ جو موسم میں تبدیلیاں آ رہی ہیں, لمیٹڈ ریسورسز جو ہے وہ تھوڑے سے محدود جو ہے وہ ذرائع, اینڈ لارج پاپولیشن, اور جو ایک بہت بڑی جو آبادی ہے, میک اٹ ہارڈ ٹو مینیج, وہ مشکل بنا دیتی ہے کلائمیٹ ریلیٹڈ ڈیزاسٹرز, کہ جو موسم کے تبدیل ہونے سے یہ جو ڈیزاسٹرز آتے ہیں جس میں آندھی طوفان یا جو ہے وہ سیلاب وغیرہ. Question number 2 is, what long-term impact does the accelerated melting of glaciers have on water availability in Pakistan? What long-term impact, کہ کیسا اثر ہو does the accelerated melting of glaciers, تیزی سے پگھلتے ہوئے گلیشیئرز have on water availability in Pakistan, کہ تیزی سے جو پگھلتے ہوئے گلیشیئرز ہیں وہ کس طرح پاکستان کی جو پانی کی دستیابی ہیں کس طرح سے اس کے اوپر اثر انداز ہوتے ہیں, یا کس طرح سے وہ زیادہ دیر سروائیو کر سکیں گے, یا جو بھی ہے. آنسر از ایکسلریٹڈ گلیشیئر میلٹنگ فرسٹ کازز فلڈ, کہ تیزی سے گلیشیئرز کا پگھلنا پہلا تو یہ فلڈز کا سبب بنتا ہے, بٹ ایونچولی لیڈ ٹو ریڈیوس ریور فلو, اس کے ساتھ ہی یہ جو ہے وہ ریور بہت زیادہ پانی کم آتا ہے, کمی کر دیتا ہے پانی ریور کے فلو میں, اسپیشلی انڈس ریور, زیادہ تر دریائے سندھ میں. اوور ٹائم وقت کے ساتھ دس ریزلٹ ان سیویئر واٹر شارٹیج,
یہ جو کس بات کا نتیجہ آئے گا کہ پانی کی کمی ہوگی, تھریٹننگ ایگریکلچر, زراعت کو خطرہ ہوگا, ڈرنکنگ واٹر سپلائی, پانی کے پینے میں کمی آئے گی, اینڈ فوڈ سیکیورٹی اکراس پاکستان, اور سب سے پہلے جو اوور آل پاکستان میں جو خوراک کی کمی ہے وہ بھی ہمیں دیکھنے کو ملے گی اگر اسی طرح سے گلیشیئرز پگھلتے رہے تو. نیکسٹ ہمارا لاسٹ کویشچن ہے کہ واٹ فیکٹرز ہیو میڈ ایگریکلچر مور انپریڈکٹیبل اینڈ لیس پروڈکٹیو ان پاکستان, کہ کون سے ایسے عوامل ہیں زراعت میں جو کہ ہماری پروڈکٹیو کو کم کر رہے ہیں اور مور انپریڈکٹیبل کر رہے ہیں. وہ کون سا چینج ہے ٹیمپریچر میں؟ چینج ان ٹیمپریچر, حرارت میں, درجہ حرارت میں تبدیلی, ارریگولر رین فال جو ہے نا وہ بارش کا جو ارریگولر مطلب کہ جب ٹائم ہو بارش کا تب اس کے بعد بھی بارش کا آنا, فریکوینٹ ایکسٹریم ویدر ایونٹس, اور پھر کہتے ہیں کہ ویدرز کے جو واقعات ہیں لائک فلڈ, ڈراؤٹس اینڈ کلائمیٹ ڈرائیون پیسٹ آؤٹ بریکس ہیو میڈ ایگریکلچر ان پاکستان مور انپریڈکٹیبل اینڈ لیس پروڈکٹیو. نیکسٹ یہاں پر ہمارے ایکسرسائز کے کوشچنز ہیں. سو اسٹارٹ کرتے ہیں. پہلا کوشچن کہ واٹ میکس پاکستان پرٹیکولرلی ویلیوریبل ٹو دی امپیکٹ آف گلوبل وارمنگ, کہ خاص طور پر وہی ہمارا جو باکس کوشچن ہے نا وہی ہمارا بیسیکلی یہاں پر ایکسرسائز والا کوشچن بھی وہی ہے کہ کیوں جو خاص طور پر پاکستان جو ہے وہ غیر محفوظ ہے گلوبل وارمنگ کے اثرات کی وجہ سے. پاکستان's diverse geography, reliance on agriculture, rapid urbanization, limited resources make it highly vulnerable to climate change. How does rising temperature affect urban areas like Karachi? Rising temperatures increase the intensity of heat waves in cities like Karachi, especially due to poor infrastructure and urban heat islands. Question number 3 is, what is the connection between glacier melting and water scarcity in Pakistan? Melting glaciers initially cause flood but over time reduce river flow, leading to serious water shortage in agriculture drinking supplies. کہتے کیا کنیکشن ہے کہ گلیشیئر کے پگھلنے میں اور واٹر کی کمی میں؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ سب سے پہلے جو انیشلی کیا ہے جی گلیشیئرز پگھلتے ہیں تو وہ سیلاب کا سبب بنتے ہیں, لیکن وقت کے ساتھ ساتھ دریاؤں کا پانی جو ہے وہ مطلب اس کا فلو کم ہو جائے گا, پھر لیڈنگ ٹو سیریس واٹر شارٹیج ان ایگریکلچر, زراعت میں جو ہے وہ ایک جو ہے وہ پانی کی شدید قسم کی کمی آئے گی. دوسرا یہ ہے کہ پانی کی جو سپلائی ہے وہ بھی کافی حد تک کیا ہوگی, کم ہو جائے گی. نیکسٹ کویشچن ہمارا ہے کویشچن نمبر 4 از کہ وائی آر ایکسٹریم ویدر ایونٹس بیکمنگ مور فریکوینٹ ان پاکستان, کیوں جو کہتے ہیں کہ انتہائی کے جو ایونٹس ہیں واقعات ہیں پاکستان میں فریکوینٹ ہو رہے ہیں مطلب زیادہ ہو رہے ہیں. تو یہ جو ڈیو ٹو گلوبل وارمنگ کی وجہ سے ویدر پیٹرنز ہیو بیکم انپریڈکٹیبل, کہ ہمیں نہیں پتا ایک دم سے ویدر, کبھی بارش کبھی دھوپ کبھی کچھ causing more frequent flood, droughts and cyclones. How does global warming impact Pakistan's agriculture sector? کہ کس طرح سے زراعت کے سیکٹر پر پاکستان میں گلوبل وارمنگ کا اثر ہے. Answer is it reduce crop yields by affecting rainfall pattern, کہ اس کی وجہ سے جو فصلوں کا بڑھنا ہے وہ بہت کم ہو چکا ہے. Increasing temperature بہت بڑھ چکا ہے, and causing extreme weather, اور موسم بہت زیادہ انتہائی کہہ لیں کہ گرم ہو چکا ہے. میکنگ فارمنگ لیس پروڈکٹیو, اس وجہ سے جو زراعت ہے وہ بہت ہی زیادہ کم پیداوار میں فصلوں کو اگا رہی ہے. اگر کویشچن نمبر 6 is why is it important for Pakistan to implement the heat wave management plan under SDG 13, کہ کیوں بہت زیادہ اہم ہے پاکستان کے لیے ہیٹ ویو مینجمنٹ پلان کو SDG 13 کے انڈر اس کو امپلیمنٹ کرنا. Answer is because frequent heat waves pose serious health risk, کیونکہ اس کی وجہ سے بہت زیادہ دھوپ جب پڑے گی, ہیٹ ویوز پڑیں گی, اس کی وجہ سے ہیلتھ کی ایشوز اور صحت خراب ہوگی. The plan helps protect people through early warnings and public awareness, پبلک کی آگاہی کی وجہ سے اور ان کو وارننگس دی جانے کی وجہ سے جو ہے نا یہ بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہیٹ ویو مینجمنٹ پلان کو اسٹارٹ کیا جائے. آگے کویشچن نمبر 7 is کہ what role does Pakistan's reliance on agriculture play in its vulnerability to climate change, کہ کون سا پاکستان میں رول ہمیں کرنا چاہیے یا ایگریکلچر جو ادا کرے تاکہ یہ کلائمیٹ چینج سے یا جو کہہ لیں کہ اس کو بچایا جا سکے. تو کہتے ہیں such a large part of the population depend on farming, کہتے ہیں کہ ہماری بہت سی جو آبادی ہے پاکستان کی وہ فارمنگ پر ڈپینڈ کرتی ہے. Any climate disruption directly affect food security and income, اور کہتے ہیں کہ کوئی بھی کلائمیٹ چینج ہے وہ ڈائریکٹلی فوڈ کے اوپر اور زراعت کے اوپر یا کہنے کہ ان کی انکم کے اوپر زیادہ کیا کر سکتا ہے, اثر انداز ہو سکتا ہے. آگے اس کا سیکنڈ کویشچن آپ یہ کر سکتے ہیں, اسی 7 کا ایک آنسر تو آپ کو اوپر ایک آنسر نیچے, آپ دونوں میں سے کوئی بھی آنسر آپ کو اس طرح کے تو آپ کر سکتے ہیں.
A large part of Pakistan's economy and population depends on farming. پاکستان کا ایک بہت بڑا حصہ جو ہے معاشی ترقی کا وہ کس پہ ہے جی؟ وہ فارمنگ پر ہے. کلائمیٹ چینج ڈسٹربٹ رین فال. ابھی ہم کہتے ہیں جو کلائمیٹ میں چینج آ رہا ہے وہ پریشان کرتا ہے, رین فال ڈسٹرب کرتا ہے, بہت زیادہ بارشوں کا آنا. واٹر سپلائی پر ڈائریکٹلی افیکٹنگ کراپ, وہ ڈائریکٹ آ کر فصلوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے. وین ایگریکلچر سفر, جب ایگریکلچر سفر کرے گا وہ مصیبت میں مبتلا ہوگا. فوڈ شارٹیج آٹومیٹیکلی ہوگی اینڈ جاب لاسز فیلو, اور ان کی نوکریاں وہ بھی چلی جائیں گی. دس ڈپینڈنس انکریزز پاکستانز رسک فرام انوائرمنٹل چینج, اور یہ جو ڈپینڈنس ہے وہ پاکستان میں انوائرمنٹل چینج کے لیے بہت زیادہ خطرے کا باعث ہے. آگے ہمارا لاسٹ کویشچن ہے کہ کین لمیٹڈ فائنینشیل اینڈ ٹیکنیکل ریسورسز ہنڈر پاکستان's ability to adapt to climate change. آنسر از یس. وداؤٹ انف ریسورسز ہارڈر فار پاکستان, کے بہت کم جو ہے وہ ریسورسز, وداؤٹ انف ریسورسز, یہ پاکستان کے لیے بہت مشکل ہے ٹو بلڈ انفراسٹرکچر, مینیج ڈیزاسٹرز اور اڈاپٹ کلائمیٹ اسمارٹ ٹیکنالوجیز. آگے دا کویشچن نمبر 2 از اینڈ دا لاسٹ از, یہاں پر بیٹے یہ ایک سوال ہے آپ کا, یہ یس کے ساتھ میں نے یہ 2 لائنس بولی ہیں. آگے آپ نیچے والا کویشچن بھی کر سکتے ہیں, کویشچن نمبر 8 کے آنسر کو, یہ بھی اگر آپ کو لگے کہ آپ یہ کر سکتے ہو یہ کر لیں, اگر اوپر والا لگتا ہے تو آپ اوپر والا کر لیں. یس, پاکستان نیڈس فنڈز اینڈ ماڈرن ٹیکنالوجی ٹو فائٹ کلائمیٹ چینج. کہتے ہیں پاکستان کو ضرورت ہے فنڈز کی تاکہ ماڈرن ٹیکنالوجی میں وہ اس کلائمیٹ چینج کے ساتھ لڑائی لڑ کر سکیں. وداؤٹ دیم, اس کے بدلے میں اٹ اسٹرگلز ٹو بلڈ سیف انفراسٹرکچر, مینیج ڈیزاسٹرز اینڈ پروٹیکٹ دا انوائرمنٹ. لمیٹڈ ریسورسز ڈیلے کلائمیٹ ایکشن, لیونگ ویلیوریبل کمیونٹیز ایٹ ہائر رسک. آئی ہوپ کہ آپ کو بیٹے ان کویشچنس کی بہت اچھے طریقے سے سمجھ آئی ہوگی. اینڈ اگر آپ کو لگتا ہے کہ کہیں پہ آپ کو کوئی بھی مشکل آ رہی ہے تو کمنٹ باکس میں بلا جھجک مجھ سے پوچھ لیجیے گا. سو اپنا بہت سا خیال رکھیے. اللہ حافظ, ٹیک کیئر, اینڈ ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں.